ذکر مصطفیٰ کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ آواز بالکل کڑا کے دارو، جزاکم اللہ، توجہ ہے؟ سبحان اللہ۔ تاریخی اوراق کا مطالعہ کرتے ہوئے چند قدم میں سے بھی پیچھے ہٹنا چاہتا ہوں۔ تاریخی کتب کا مطالعہ کیا، میرے آنکھوں کے سامنے وہ واقعہ بھی آتا ہے، واقعہ پہلے کا نمودار آقا کے زمانے میں آقا علیہ السلام عمر فاروق کے ساتھ سیدنا عمر فاروق خلیفہ ثانی بیٹھے ہیں، آپ علیہ السلام بھی تشریف فرما ہے، ایک بوڑھا آتا ہے لاٹھی کو ٹیکتا ہوا آپ کے سامنے سے گزرتا ہے، گزر کر آپ کو سلام کرتا ہے، آپ نے پہچان لیا، اے سلام کرنے والے بوڑھے تو انسان نہیں لگتا، تو جن ہے، بتا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میرا نام حما ہے۔ آپ نے کہا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے باپ کا نام رحیم ہے، رحیم دو آنکھوں والی۔ آپ نے کہا تیرے دادا کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے دادا کا نام لقیس ہے۔ آپ نے کہا تیرے پردادا کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پردادا کا نام ابلیس ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا شیطان کا چیلا ہے، بتا تیری عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے میری عمر یاد نہیں، ہاں اتنا یاد پڑتا ہے جب حابیل اور قابیل کے بیٹے آپس میں لڑ رہے تھے، جب قابیل نے حابیل کو قتل کر کے کندھے میں اٹھایا ہوا تھا، ایک کوا آیا جس نے کوے نے اپنے بچے کو مار کر اسی قابیل کو دھرتی کے اندر سمونا سکھایا۔ اس وقت میں چھوٹا سا بچہ تھا، لوگوں کو دلے اور ذہنوں میں وسوسہ ڈالا کرتا تھا۔ آپ نے کہا اچھا شیطان یہ بتا یہ تیرے بچپن کا حال ہے، اب تیرا حال کیا ہوگا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تو شیش علیہ السلام کے ہاتھ میں بیعت پکڑ چکا ہوں، مسلمان ہو چکا ہوں، شیش کا شاگرد ہوں، میں نے تورات کو پڑھا تھا، زبور کو پڑھا تھا، انجیل کو پڑھا تھا، آسمانی صحائف کو پڑھا تھا، میں پڑھا کرتا تھا ایک نبی آئے گا جو لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر اجالے میں لائے گا، پستی سے نکال کر بلندی میں لائے گا، جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے میں لائے گا، اور اس کا نام محمد اور احمد ہوگا۔ میں نے دامن اٹھا کے اللہ سے دعا کی تھی اللہ اس نبی کا مجھے زیارت کرا دینا۔ آج یہاں سے گزر رہا تھا، میری نظر آپ کے چہرے پر پڑی، مجھے تورات کے منظر یاد آنے لگے، میری نظر آپ کے چہرے پر پڑی، مجھے انجیل کے منظر یاد آنے لگے، میری نظر آپ کے چہرے کی طرف پڑی، مجھے زبور کے منظر یاد آنے لگے، صحائف کے منظر یاد آنے لگے، آسمانی کتب کے منظر یاد آنے لگے۔ میں نے رب کو گواہ کر کے کہا ربا بھلائے نہ جس کا تورات زبور انجیل کے اندر نام ہے، لگتا ہے یہی محمد خیر الانام ہے۔ محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، علماء حق، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ میں تاریخی اوراق کا مطالعہ کرتے ہوئے استاد محترم میں سے بھی پیچھے جانا چاہتا ہوں، آپ کو میں وہاں لے جانا چاہتا ہوں، ابھی دنیا نہیں بنی آقا کا ذکر موجود ہے۔ تاریخی اوراق کا مطالعہ کیا، تاریخی اوراق کو پرکھتے ہوئے چند قدم میں سے بھی پیچھے گیا تو میرے آنکھوں کے سامنے وہ واقعہ بھی آیا، واقعہ پہلے کا نمودار آقا کے زمانے میں آقا علیہ السلام موجود ہے، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، کہتے ہیں جبرائیل جی یا رسول اللہ آج میں محمد کا دل کرتا ہے تیری عمر پوچھوں۔ یا رسول اللہ مجھے تو عمر یاد
कितनी है अंदाजा लगा। आपने कहा, जिब्राइल ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मुझे मेरी उम्र याद नहीं। उस शरीफ वालों तवज्जो से सुनना, कीमती बात है। अगर आपकी तवज्जो हट गई, बात समझ नहीं आएगी। आका ने पूछा, जिब्राइल ने अर्ज किया, एक सितारा मेरी जिंदगी में 4 नूर के पर्दों के अंदर है। मेरी जिंदगी में 72,000 मर्तबा तुलू हो चुका है। तलू कितने अरसे बाद होता है? तलू 70,000 साल बाद तुलू होता है। वो सितारा जो 4 नूर के पर्दों के अंदर है, 70,000 साल बाद तुलू होता है। मेरी जिंदगी में 72,000 मर्तबा तुलू हो चुका है। आपने कहा, जिब्राइल, उस सितारे को तू पहचानता था? जिब्राइल ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, नहीं। आपको ने फरमाया, सरवरे कौनैन ने फरमाया, ताजदार मदीना ने फरमाया, जिब्राइल तवज्जो कर, जो वो सितारा था मेरी नबूवत का इशारा था। तकबीर, शाने मोहम्मद मुस्तफा, आज तख्त खत्म नबूवत, तकबीर। मुझे बात से क्या दो, सुभान अल्लाह। हाय, ये छोड़कर फिर मैं आलम अरवा में पहुंचता हूँ। क्या आका का जिक्र वहां भी था? उस्ताद मोहतरम ने जिक्र किया है, मैं अपने नए अंदाज में कहना चाहता हूँ। आलम अरवा लगी हुई है, तवज्जो है भाई सही साहब। ये वो हमारा ड्राइवर है जो हमें सिंध भी ले जाता है, चीन के बॉर्डर तक भी ले जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, तवज्जो है। तारीखी कुतब का मुताला करते हुए आलम अरवा के अंदर पहुंचा। आलम अरवा लगा हुआ है, तमाम रूहें आ गई हैं। इंसान नहीं बने, चैन नहीं बने, कायनात नहीं बनी, आलम अरवा है। अल्लाह ने कहा तमाम रूहों को, अलस्तु बिरब्बिकुम, बताओ मैं तुम्हारा रब हूं। आदम का रूप पड़ा है, आवाज नहीं निकल रही। नूह का रूप पड़ा है, खामोश है। ज़करिया का रूप पड़ा है, खामोश है। यूनुस का रूप पड़ा है, खामोश है। दाऊद का रूप पड़ा है, खामोश है। मुख्तसर के तमाम अंबिया के रूप पड़े हैं। इसका जवाब क्या होगा? कौन जवाब देगा? रब कौन है और रब क्या है और रब किसको कहते हैं? आका का रूह अक़दस अल्लाह के सामने पड़ा था। आका के रूह ने गरज के कहा, कालू बना, तू हमारा रब है। मेरे नबी ने तो आलम अरवा में अपनी नबूवत का नारा लगा दिया था। मैं हैरान हो गया, यार जिक्र मुस्तफा की इब्तिदा कहां से? मैं तारीखी औराक का मुताला करते हुए ऐसे भी पीछे जाना चाहता हूं। तारीखी औराक का मुताला करते करते आओ ऐसे थोड़ा सा आगे जाना चाहता हूं। अभी आदम नहीं बने, अल्लाह ने कह दिया आदम, अल्लाह ने कह दिया फरिश्तों, 4 फरिश्ते गए, मट्टी ले आओ। मट्टी लेकर अल्लाह ने बाबे आदम को बनाया। बाबे आदम को बनाकर, बाबे आदम को संवार कर, आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुझे बनाया, मेरे हाथ बनाए, मेरे पांव बनाए, मेरा वजूद बनाया, मेरा दिल बनाया, मेरा दिमाग बनाया, मेरी आंखें बनाई, मेरे कान बनाए। अल्लाह कुन कहते, मैं बन जाता। अल्लाह की मोहब्बत थी। अल्लाह अपने नबी के सदके अपने हाथों से हमें बना रहा था। अपने नबी के सदके अपने हाथों से बना रहा था। अल्लाह ने मेरे पांव के अंदर चलने की ताकत रखी। अल्लाह ने मेरे हाथों के अंदर हरकत की ताकत रखी। अल्लाह ने मेरी जुबान के अंदर बोलने की ताकत रखी। अल्लाह ने मेरे नाक के अंदर सूंघने की ताकत रखी। अल्लाह ने मेरे कान के अंदर सुनने की ताकत रखी। अल्लाह ने मेरे दिल के अंदर धड़कने की ताकत रखी। और जिस शरीफ वाला तवज्जो, अल्लाह ने आदम कहते हैं और मेरी आंखों के अंदर बिनाई डाली। मैंने आंखें खोली तो अल्लाह की कुर्सी के पाए के ऊपर लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हैरान हो गया, जिक्र मुस्तफा की इब्तिदा कहां से? मैं मुताला करते करते आगे पहुंचा तो मेरी आंखों के सामने वो वाकया भी आया।
یہ بات نہیں انشاءاللہ پھر آیت و بیان کروں گا کہ شجر طوبہ پہ پھر درختوں کے پتوں پہ حوروں کی جبینوں پہ غلمان کے سینوں پہ آقا کا نام لکھا ہوا ہے درختوں کے اوپر ہاں دودھ کی نہر کی لہر کے اوپر شہد کی نہر کی لہر کے اوپر جنت کے گنبد کے اوپر لکھا ہوا ہے بس میں یوں کہنا چاہتا ہوں میرے آقا کی شان کیا ہے میرے آقا کا نام زمین بننے سے پہلے ہے زبان دے تو سکی بڑھو میرے آقا کی تعریف کیا ہے آؤ میرا عقیدہ میرے اکابر بزرگوں کا عقیدہ بیان کرنا چاہتا ہوں میرے پیغمبر کی تعریف زمین بننے سے پہلے ہے میرے پیغمبر کی تعریف آسمان بننے سے پہلے ہے میرے آقا کی تعریف ناریوں کے بننے سے پہلے ہے نوریوں کے بننے سے پہلے ہے شمس و قمر سے پہلے ہے حجر و شجر سے پہلے ہے بحر و بر سے پہلے ہے زمین سما سے پہلے ہے کہکشاں سے پہلے ہے آدم کے آنے سے پہلے ہے نوح کے آنے سے پہلے ہے زکریا کے آنے سے پہلے ہے یوشع کے آنے سے پہلے ہے ابراہیم کے آنے سے پہلے ہے زمین و زمان سے پہلے ہے کہکشاں سے پہلے ہے سارے جہاں سے پہلے اس لیے پرانا شعر یاد آ رہا ہے شاید کہتے ہیں کہ فلک خوبصورت سجایا شاید کہتا کیا ہے فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا کسے شہدہ بھی تھے سایہ نہ ہوندا نہ عرش و کرسی نہ چاند تارے شب و روز دینا ہوندے نظارے نہ جن و بشر تھے نہ کوئی پرندہ حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ جس کا عقیدہ ہے ہمارے نبی روز انور میں حیات ہے وہی تکبیر عقیدہ حیات النبی حیات مصطفیٰ عقیدہ حیات النبی علماء حق علماء دیوبند علامہ طوفانی صاحب علامہ غلام اکبر طوفانی صاحب نعرہ تکبیر جو ہے میرے پیغمبر کی شان کے شہر کہتے فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا کسے شہدہ بھی تھے سایہ نہ ہوندا نہ عرش و کرسی نہ چاند تارے شب و روز دینا ہوندے نظارے نہ جن و بشر تھے نہ کوئی پرندہ حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ نہ ہورا نہ کسے نہ آدم نہ حوا نہ یعقوب نہ یونس نہ یوسف نہ زلیخا نہ تتا نہ تاجا نہ سلطان ہوندے نہ محلہ نہ والی نہ دربان ہوندے نہ ملتی کسے نو کدے زندگانی ہوائیں نہ ہوندی نہ ہوندا نہ پانی نہ عرش و فرش نہ خاکی نہ نوری اے زمانے دے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری اے کسے شہدہ بھی اتھے سایہ نہ ہوندا کہ رب نے محمد بنایا نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ مقام محمد مصطفیٰ عقیدہ حیات النبی عظمت صحابہ عقیدہ حیات النبی نعرہ تکبیر ہاتھ کھڑا کرو جو کہتے ہیں اسی ناراض بیٹھے ہیں دو بندے نہیں بیٹھے جو راضی بیٹھے ہیں سبحان اللہ بچوں کے کہہ دو سبحان اللہ میرے پیغمبر کی شان کیا ہے بہت بڑی کانفرنس چھوڑ کے آیا ہوں الحمدللہ اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں کسی سے میں نے کچھ مانگا نہیں لیکن یہ غریب ساتھی ہے آپ اتنا کریں نا گاڑی کا کرایہ ہو جائے اونچی آواز سے کہہ دو نا سبحان اللہ میرے پیغمبر کی شان کیا ہے میرا پیغمبر کا مقام کیا ہے میرے پیغمبر کی شان یہ ہے ایک عاشق دیوانہ پروانہ مستانہ غلام یوں کہتا ہے کہ ہاں میرے پیغمبر کی شان تو اتنی بلند ہے آؤ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں میرے پیغمبر کی شان وہ بھی ہے جس کو عالم ارواح میں 1,24,000 انبیاء کے روحوں کے سامنے رب نے بیان کیا میرے پیغمبر کی سیرت کا عنوان وہ بھی ہے جس کو رب کے ہاتھ نے 1,24,000 انبیاء کے روحوں کے سامنے بیان کیا میرے پیغمبر کی سیرت کا عنوان وہ بھی ہے جس کو رب نے حور و ملک کے سامنے بیان کیا میرے پیغمبر کی سیرت کا موضوع وہ بھی ہے جس کو رب کے ہاتھ نے شجر طوبہ کے پتوں پہ لکھ کے بیان کیا میرے پیغمبر کی سیرت کا موضوع
چیر کر میرے نبی کے قدموں میں حاضری لگوانے آ جائیں. میرا پیغمبر کا ہاتھ مبارک اگر پیالے میں جائے اللہ چشمے کو جاری کر دے. میرے پیغمبر کا ہاتھ مبارک اگر محبت کی بیمار بکری پہ لگے اللہ بکری کو شفا یاب کر کے دودھ سے تھنوں کو نبیز کر دے. میرے پیغمبر کی سیرت کا موضوع وہ بھی ہے. میرے پیغمبر کا ہاتھ مبارک جلیبیب کے سیاہ چہرے پہ لگے اللہ سیاہی کو ختم کر کے چہرے کو نور سے منور کر دے. میرے پیغمبر کی سیرت کا موضوع وہ بھی ہے. میرے پیغمبر کی شان یہ ہے میرے پیغمبر کا ہاتھ مبارک جابر کے کھجوروں پہ لگے قرضے سارے اتر جائیں کھجوریں پھیلی بچ جائیں. میرے پیغمبر کا ہاتھ مبارک اگر بیمار بکری پہ لگے شفا مل جائے. 100 صحابہ کے کھانے پہ لگے 1500 صحابہ تو کھائیں کھانا پھر بھی بچ جائے. میرے پیغمبر کا ہاتھ مبارک دودھ کے پیالے کو لگے تمام صحابہ تو پیے 700 صحابہ سیر ہو جائے دودھ پھر بھی بچ جائے. میرے پیغمبر کی شان کیا ہے میرے پیغمبر کا لعاب دہن کڑوے کنویں پہ چلا جائے اللہ کڑوے کنویں کو میٹھا کر دے. میرے پیغمبر کا لعاب دہن ابو بکر کی ایڑی پہ لگے ایڑی کا درد ختم ہو جائے. میرے پیغمبر کا لعاب دہن علی کی آنکھوں پہ لگے آنکھوں کا درد ختم ہو جائے. میرے پیغمبر رات کے اندھیرے میں مسکرا پڑے عائشہ کی گم سوئی واپس مل جائے. میرے پیغمبر کے پسینے کا ایک قطرہ صحابی کے کپڑے کو لگ جائے تمام خوشبوئیں میرے پیغمبر کے پسینے کا مقابلہ نہ کر سکے. میرے نبی مسکرائے جنت کھلنے لگ جائے. میرا پیغمبر غصے میں آئے جہنم بھٹکنے لگ جائے. میرا پیغمبر مسکرائے اللہ وضحا کے چہرے پہ قسم اٹھاتے نظر آئے. میرا نبی اگر رات کے اندھیرے میں زلفوں کو کھولے اللہ واللیل کی قسمیں اٹھاتے نظر آئے. اور جب سے محمد نہیں آیا چاروں طرف اندھیرے تھے میرا نبی آیا اندھیرے اجالے بن گئے. جب محمد نہیں آیا چاروں طرف ظلمتیں تھی میرا نبی آیا ظلمتیں نور بن گئی. میرا نبی نہیں آیا چاروں طرف کفر تھا میرا نبی آیا توحید کے ڈنکے بج گئے. میرا نبی نہیں آیا چاروں طرف بے حیائی تھی میرا نبی آیا اتنے حیادار پیدا ہوئے جنہوں نے ایک ایک قدم میں کئی کئی لوگوں کو مسلمان کر دیا. میرا نبی نہیں آیا باپ کی عزت نہ تھی میرا نبی آیا باپ جنت کا دروازہ بن گیا. میرا نبی نہیں آیا بیٹی کو زندہ ضرور کیا کرتے تھے میرا نبی آیا بیٹی کو عزت و عظمت مل گئی. میرا نبی نہیں آیا ماں کو وراثت کی طرح بانٹا کرتے تھے میرا نبی آیا اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت مل گئی. میرا نبی نہیں آیا چاروں طرف بے حیائی تھی میرا نبی آیا حیادار پیدا ہو گئے. میرا نبی نہیں آیا چاروں طرف بستی تھی میرا نبی آیا اتنے بہادر پیدا ہوئے 7 گھنٹوں کے اندر غزوہ خیبر کو فتح کر دیا. میرا نبی نہیں آیا بلال غلام تھا ایریا چھوٹی ہے ہوٹ موٹے ہیں پوچھتا کوئی نہیں. میرے نبی نے انقلاب سے برپا کیا چلتا مکہ کی دھرتی پہ ہے پاپ کس کے ساتھ جنت میں آتی ہے. تکبیر شان محمد مصطفیٰ مقام محمد مصطفیٰ عظمت محمد مصطفیٰ تاج و تخت و ختم نبوت نعرہ تکبیر امت صحابہ علماء حق علماء دیوبند دینی مدارس نعرہ تکبیر. اس لیے بھائی میں کسی کے خلاف ہیٹ کرنے نہیں آیا. ویسے لوگ کہہ دیتے ہیں یہ نبی کو اپنا جیسا سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں تیری شان اور ہے نبی کی شان اور ہے. تو بشر وہ سید البشر. بات سنے گی بات کھڑے کر کے کہہ دو سبحان اللہ. آتا کی محبت آج چوک کے کہہ دو سبحان اللہ. ہاں میرے پیغمبر کی شان کیا ہے تو بشر وہ سید البشر تو بشر وہ اکرم البشر تو بشر وہ احسن البشر تو بشر وہ نور و بشر کا سردار تو بشر وہ کائنات کا تاجدار تو بشر وہ نبیوں اور رسولوں کا تاجدار. تو اور میں چلے گرد و غبار اٹھے میرا نبی چلے ہدایت کے چشمے پھوٹے. تو اور میں بولے تو تھوک نکلے میرا نبی بولے نور کی کرنیں نکلے. تو اور میں بولے بولی کہلائے میرا نبی بولے حدیث کہلائے. تو اور میں بولے تو لوٹے بکواس نہ کر میرا نبی بولے
یہ بھی لاجواب ہے، وہ بھی بے مثال ہے، یہ بھی بے مثال ہے، وہ بھی لازوال ہے، یہ بھی لازوال ہے، وہ بھی باکمال ہے، یہ بھی باکمال ہے، وہ عظیم الوصال ہے، یہ بھی عظیم الوصال ہے، وہ بھی بڑی شان والا، یہ بھی بڑی شان والا، وہ بھی منفرد ہے، یہ بھی منفرد ہے، اس جیسا خدا نہیں، اس جیسا مصطفیٰ خواہش کر رہے ہیں وہ شیر توجہ ہے نا جی خواہش پر کیا ہوتا ہے کہہ دو سبحان اللہ سے کہہ دو سبحان اللہ ہاتھ چوک کے کہہ دو سبحان اللہ اس لیے یوں کہنا چاہتا ہوں مولانا صاحب نے کہا ہے کہ وہ بیان کرو الف نے کہا اللہ کے رسول آ رہے ہیں الف نے کہا اللہ کے رسول آ رہے ہیں با نے کہا بانی اسلام آ رہے ہیں تا نے کہا تاج تارے مدینہ آ رہے ہیں تھا نے کہا خربت والے آ رہے ہیں جیم نے کہا جلو قدر آ رہے ہیں ہاں نے کہا حبیب خدا آ رہے ہیں خا نے کہا خاتم النبیین آ رہے ہیں دال نے کہا تو جہاں کے سردار آ رہے ہیں دال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والے آ رہے ہیں را نے کہا رحمت للعالمین آ رہے ہیں سا نے کہا زمانے کے امام آ رہے ہیں سین نے کہا ساقی کوثر آ رہے ہیں شین نے کہا شافی بیچر آ رہے ہیں سعد نے کہا صادق الامین آ رہے ہیں سعد نے کہا ضعیفوں کے مابا آ رہے ہیں تو نے کہا طاہر اور مطہر آ رہے ہیں سوا نے کہا ظلم کو مٹانے والے آ رہے ہیں آئی نے کہا عرب کے تاج دار آ رہے ہیں نہیں نے کہا غریبوں کے مولا آ رہے ہیں نے کہا فقیروں کے مولا آ رہے ہیں کاف نے کہا قاری قرآن آ رہے ہیں چھوٹی کاف نے کہا کملی والے آ رہے ہیں لام نے کہا لوح قلم والے آ رہے ہیں میم نے کہا محمد الرسول اللہ آ رہے ہیں نون نے کہا نبیوں کے سردار آ رہے ہیں بہو نے کہا وضوحا کے چہرے والے آ رہے ہیں ہاں نے کہا ہادیے برحق آ رہے ہیں چھوٹی یا بڑی یا بھی بول پڑی کہنے لگی یکتانوں کی شان والے آ رہے ہیں اور جوالو مجھے کہنے دو ارباب نظر سے کوئی ایسا نہ ملے گا ارباب نظر سے کوئی ایسا نہ ملے گا لوگ تو بہت ملیں گے آقا نہ ملے گا تاریخ ڈھونڈے گی ثانی محمد تو بڑی چیز ہے سایہ بھی نہ ملے اس میں تو ختم نبوت نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت نعرہ تکبیر تو جو آخری منیر صاحب کی خواہش کو بیان کر کے میں انشاءاللہ اجازت چاہتا ہوں کیونکہ میں بھی انسان ہوں ایک دن میں 2 پروگرام اونچی آواز سے کروں میرے پیغمبر کی شان کیا ہے ایک عاشق یوں کہتے میرے پیغمبر کو اٹھانے سے پہلے ڈاچی کی کیا صورتحال تھی میرے نبی آئے تو کیسی شان ملی شاعر کہتا کیا ہے کہ کدی اٹھتی سی کدی بہندی سی اور ٹکتی ٹہندی رہندی گل سیدھی ساتھ دے گے تو میں چلاں گا 7 کلومیٹر زیادہ نہیں اوج شریف تک تواڈی اج آواز جاوے سبحان اللہ شادی دا موقع ہے ایک کار اننے دیے ایک کرایہ تے کیتی وے یہ نہ کوئی دیو کو ساتھ لو اگر ہاں دے ہو گیا بھائی صاحب اولا دا پیسے نکل دے مہربانی کرو کرایہ دتی پہ حضرت سبحان اللہ شاعر کہتا کیا ہے دیوانہ پروانہ مستانہ سبحان اللہ نہیں آئے گی تو میں نہیں بولوں گا اتنی آقا کی محبت ہے ہاتھ چھپ کے کہہ دو سبحان اللہ شاعر کہتا کیا ہے کبھی اٹھتی سی کبھی بہندی سی اور ٹکتی ڈہندی رہندی سی شاعر کہتا کیا ہے کبھی اٹھتی سی کبھی بہندی سی اور ٹکتی ڈہندی رہندی سی انہوں نال نہ کوئی بٹھاندا سی انہوں نال نہ کوئی رلاندا سی انہی لنگدی کیویں تہاری سی کہ ڈاچی سب تو ماری انہی لنگدی کیویں تہاری سی کہ ڈاچی سب تو ماری سی اون ڈاچی دی گئی مائی سی اوندا نام حلیمہ دائی سی آخر وچ مکے آئی سی پیچھے آ کے او پچھتائی سی ہر بوا اس
کدی اٹھدی سی کدی بہندی سی او ڈگدی ڈیندی رہندی سی اونوں نال نہ کوئی ملاندا سی اونوں نال نہ کوئی بٹھاندا سی اونی لنگدی کیویں دہاڑی سی جدی ڈاچی سب تو ماڑی اونی لنگدی کیویں دہاڑی سی جدی ڈاچی سب تو ماڑی سی اون ڈاچی دی جڑی مائی سی اوندا نام حلیمہ دائی آخر وچ مکے آئی سی پیچھے آ کے وہ پچھتائی سی ہر بوا اس کھڑکایا ہے انہوں خیر کسے نہ پایا ہے ہر دردی بڑی سوالی ہے ان دی جھولی پھر بھی خالی ہے جب سارے پاسے رہ گئی ہے سرکار جب سارے پاسے رہ گئی ہے سرکار دے بوہے بہ گئی ہے ہاں رحمت دا در کھلیا جب سارے پاسے رہ گئی ہے سرکار دے بوہے بہ گئی ہے رحمت دا دروازہ کھلیا ہے ایک لونڈی باہر آئی ہے جب حلیمہ وال جھاتی پائی ہے اٹھایا ہے ان سینے نال لگایا رحمت دا بوہا کھلیا ہے ایک لونڈی باہر آئی ہے جب حلیمہ وال جھاتی پائی ہے ان باہوں نہ اٹھایا ہے ان سینے نال لگایا ہے کہنے لگی حلیمہ گھبراندی کیوں ہے آ تینوں لے جاواں میں ایک نوری بک مجھوال سے دیوانے بولے آقا کے مستانے بولے ربی الاول بولو رحمت دا جھولا جھلیا ہے سرکار دا بوا کھلیا ہے ایک لونڈی باہر آئی ہے جب حلیمہ وال جاتی پائی ہے ان باہوں نپ اٹھایا ہے ان سینے نال لگایا ہے کہنے لگی حلیمہ گھبراندی کیوں ہے آ تینوں لے جاواں میں ایک نوری مکھ وکھاواں آ تینوں لے جاواں میں ایک نوری مکھ وکھاواں میں سڈے ویلے او چل چڑھی آئے جب چند نکلواں پڑی سڈے ویلے او چل چڑھی آئے جب چند نکلواں پڑی آئے جڑی نال حلیمہ دائی ہے جڑی نال حلیمہ دائی ہے جڑی نال حلیمہ دائی ہے جدو نظر سونے دے پائی ہے دل بھر کے اپنا بہ گئی ہے سرکار نو تکدی رہ گئی ہے دل بھر کے اپنا بہ گئی ہے سرکار نو تکدی رہ گئی ہے بنو ساتھ دیا جو دائیاں نے چل کول حلیمہ آئیاں نے سب کہہ دیا تو مر آدھی نہیں تو سانو شکل دکھا دے سب کہہ دیا ہائے ہائے سب کہہ دیا تو عمر آندی نہیں تو سانو شکل دکھا دی نہیں اوے کیا کھاندی ہے کیا پیندی ہے بولی حلیمہ دائیانو خیریت پچھن آیانو نہ میں باہر آندیا نہ تورو شکل دکھا دیا نہ پی لیا نہ کھا لیا ان کی محبت ہے طبیعت کلی ہے کہہ دو سبحان اللہ قاضی مطیع اللہ صاحب کی 20,000 فیس باتیں سن دے ویلے تو قاضی مطیع اللہ صاحب دا پورا فرض ادا کرنے گئے سبحان اللہ فیس بھی دے دے کہ تو سبحان اللہ تک کام مجھے سے کہہ دو سبحان اللہ جڑی نال حلیمہ دائی ہے جدو نظر سنے دے پائی ہے دل پھڑ کے اپنا بہ گئی ہے سرکار نو تکبیر رہ گئی ہے پر ساتھ دیا جو دائیاں نے چل کول حلیمہ آئیاں نے سب کہہ دیا تو بر آندی نہیں تو سانو شکر بکھا دی نہیں کیا کھاندی ہے کیا پیندی ہے کیا کھاندی ہے کیا پیندی ہے بولی حلیمہ دائیاں نو خیریت پچھن آئیاں نو نہ میں باہر آندیا نہ توانو شکل بکھا دیا نہ پیندیا نہ کھاندیا نہ جاندی نہیں کسی پاسے میں بس میرے وچ گم لیندیا جد میں نو بد لگ جاندی ہے سرکار دا منہ چل لیندی زندگی باقی ملاقات باقی ماشاءاللہ 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 میرے رفیق سفر آپ کے سامنے